یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں جو فرمایا ہے وہ ہم کنفیوژن میں کیوں رہتے ہیں؟ اہل بیت چھوڑ رہا ہوں اور قرآن چھوڑ رہا ہوں، یہی سنتے آئے ہیں، روایات میں یہی نظر آیا، یہ قرآن اور سنت اتنا معروف ہو گیا اور پھر ہم نے اہل بیت کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ جلسے ہوا کرتے تھے، خطبات ہوا کرتے تھے، کربلا کے واقعات ہم سنا کرتے تھے، اب اہل سنت میں سے کوئی اگر بیان کرے تو اس پہ رافضی اور مختلف قسم کے تبدیلی کے نام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے اگر ہمارا کام نہیں اہل بیت کو بیان کرنا؟ ایک ہمارے یہاں خطبہ حجت الوداع کی بڑی الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ جی میں تمہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جاؤں گا، ایک قرآن اور ایک سنت۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ یار آپ اپنے اندر یہ اخلاقی جرات کیوں نہیں پیدا کرتے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت، اپنے اہل بیت، اپنی آل صحابہ کیوں نہیں فرمایا میں تمہارے درمیان صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے بات قرآن کے ساتھ ابو بکر چھوڑ رہا ہوں، عمر چھوڑ رہا ہوں، عثمان چھوڑ رہا ہوں، علی چھوڑ، فرمایا میں اہل بیت چھوڑ۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ صحابہ بھی وفات پا گئے، کئی صحابہ نے شادیاں نہیں کی، کئی اصحاب کے اولاد ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ان شانیہ کا وہ لفظ ہے، اے محبوب تیرا دشمن ہی بے نام رہے گا لیکن تیری آل چلے گی، تیری آل چلے گی، قیامت تک سید ہوگا، آئے گا ایک آخری سید جس کا نام مہدی ہوگا، محمد ہوگا، وہی آ کر کے پھر دجال کو بھی مارے گا، وہی آ کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ پڑھا کر کے وہ کہیں گے کہ اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔